السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے۔ اور یہ اس دن ابھی میں اپنی امی کے ہی گھر ہیں، ہم کل انشاءاللہ واپس آؤں گی گھر، تو بچے بھی ساتھ جائیں گے اور اتوار والے دن بچے چلے جائیں گے اپنے گھر۔ شادی خیر خیریت سے گزر گئی ہے۔ یہ اس دن کی ویڈیو تھی جس دن ہم آ رہے تھے، تھوڑے کلپ رہتی رہی ہوں، شادی کے زیادہ نہیں بنائے۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے کسی کو شک میں ڈالنے کی ویڈیوز کے بارے میں، تو تھوڑے کلپ لیتی رہی ہوں۔ یہ جب ہم ادھر آ رہے تھے اور ابھی بہت دن ہو گیا، اور ویڈیو کی جو امپریشن ہے نا اتنے خراب ہو گئے ہیں، 3 دن ویڈیو نہیں ڈالی، تو آج چوتھا دن ہو جائے گا ویڈیو نہ ڈالنے کا، تو ڈالر بھی نہیں بنے اس طرح سے، اور امپریشن بھی نہیں، امپریشن کہتے ہیں کیا پتہ نہیں۔ اچھا میری بات سنیں، میرے پاس بینک کا آپشن نہیں آ رہا، بینک اکاؤنٹ کا آپشن جو ہوتا ہے نا وائی ٹی دیتی ہے، جہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ کا نام لکھنا ہوتا ہے، پتہ وہ نہیں آ رہا۔ ڈالر میرے 77 بنے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر اس کے بارے میں پتہ ہے تو پلیز لازمی بتائیے گا۔ کرومز میں $5 شو ہو رہے ہیں اور وائی ٹی میں 77، تو یہ بات لازمی بتائیے گا۔ باقی مہندی تو کی نہیں تھی، بس چھوٹا سا خود ہی گھر میں بھائی کو انہوں نے مہندی لگا دی تھی، اور میں نے 5 منٹ کے لیے کپڑے پہنے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں بدل گئی ہوں یا میں چینج ہو گئی ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے اب، مطلب مجھے ہر بندے کی ہر بات بری لگنے لگ گئی ہے، بھلے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آ کے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے۔ اچھا یہ جب ہم نہیں پتہ نہیں ایک بارات کی بھی ہے، ابھی میں آؤں گی، اس میں تھوڑا سا میں نے بھی ڈالا ہے، اپنی لپسٹک ڈالی ہے، تو میری بہن بھی کہہ رہی تھی تمہیں کیا ہو گیا، اتنی چینج ہو گئی ہو، کیوں باتیں سناتی ہو ہمیں۔ تو کل بھی بھائی مجھے کہتے ہیں کان میں آؤ سوپ پی کے آتے ہیں، ساتھ بھابھی بھی تھی، بھائی بھی تھا، تو بائک پہ جانا تھا، میں بھائی کے ساتھ چلی گئی بائک پہ، بچیوں کو چھوڑ کے ادھر ہی پھر واپس آئی۔ میری بیٹیاں ناراض تھیں، ہمیں نہیں لے کے گئی، میں نے کہا ان کے لیے آتے ہوئے میں نے شاورمے لیے، تو میں نے کہا بائک پہ ہم 3 ہی آ سکتے تھے، تو پھر ان کے لیے واپسی پہ آتے ہوئے شاورمے لے آئی تھی۔ تو وہاں پہ بھی بس چھوٹی باتوں میں غصہ آ جاتا تھا، مجھے غصہ بہت آنے لگ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، سوچے بھی الٹی سیدھی اور غصہ بھی آتا ہے۔ اچھا یہ ہم نے نیل کلر لگایا تھا، میں نے اور میری بیٹی نے، تو یہ تیسری نے بھی، میرا خیال ہے بڑی والی نے بھی لگایا تھا، تو ہم نے یہ والا میں نے کہا وہ ہم اپنے ہاتھ دکھا لیتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ دکھانے کے لیے۔ باقی یہ اس دن کا کلپ ہے جب ہم پہنچے تھے تو کھانا لگا، تو میں نے کہا چلو کلپ کھانے کا بھی بنا لوں۔ آج تو مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی، اتنے دن ہو گیا میں نے ولاگنگ کی نا، باتیں بھی نہیں کرنا آ رہی۔ اب گھر جاؤں گی تو پھر اپنے اس پہ آ جاؤں گی نا، باتوں پہ آ جائیں گی۔ یہ میں ہوں جی، میں نے لہنگا پہنا تھا جو میں نے دکھایا تھا آپ کو، میرون کلر کا، اوپر ٹوپی پہنی تھی سندھی، جو وہ نہیں عثمان ڈرامے میں پہنتی وہ والی، اور اچھی لگ رہی تھی، پیاری لگ رہی تھی۔ یہ بارات کا تھا سٹیج کا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ولیمے کا آیا تھا، پٹی سیدھی تصویریں ڈالی ہوئی ہیں میں نے ویڈیوز، تو نہیں یہ ولیمے کا ہی ہے، سوری یہ ولیمے کا میری بیٹیوں کے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کپڑے آپ لوگوں کے دکھاتی ہوں، صبر کرو۔ اور یہ ابھی گئے، میں نے ابھی موبائل اٹھایا، جب چینل کی حالت دیکھی ہے نا، میں نے کہا نہیں اس طرح نظام نہیں چلے گا، تو پہلے ہی وہ نہیں آ رہا اکاؤنٹ، مجھے اس کا لازمی بتائیے گا، مجھے اس کی بہت ٹینشن ہے، تو وہ نہیں آ رہا اکاؤنٹ کا آپشن۔ تو یہ ہے میری امی لوگوں کا گھر، یہ رینٹ پر رہتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں ہی جگہ ہے، زمین ہے، اپنے گھر کی بھی ادھر ہی باہر ہے دروازے کے سامنے، تو وہاں پہ اپنا گھر بنائیں گے۔ اتنی مہنگائی میں گھر بنانا کون سا آسان ہے؟ ویسے تو ہمارا اپنا گھر ہے، جہاں پہ میری امی لوگ پہلے رہتے تھے وہ دوسرا گاؤں تھا،
جہاں سب رہتے تھے. جہاں مجھے ڈیورس ہوئی تھی تو میں گئی تھی نا جس گھر کے بارے میں بولتی ہوں کہ سارے چاچے چاچیاں سب تھے، وہ گھر تھا. وہاں سے پھر وہ چھوٹا بہت تھا، وہاں سے یہاں سے آ گئے ہیں، یہ تھوڑا دور ہے تو یہ رینٹ پہ آ گئے ہیں کیونکہ بھائی کی شادی بھی کرنی تھی تو پھر کمرے نہیں تھے اتنے. تو دور ہی ایسے ہر بندہ ہی بس گزارے پہ ہے، روٹی کھا لے بس گزارا کر لے. لیکن الحمدللہ کہ اللہ پاک دے رہا ہے. تو بس میں تو دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب کو دے، کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا. بس وہ تو اب میں کل جاؤں گی، میری بچیاں بھی چلی جائیں گی پرسوں. وہ بات لے کے میرا دل اتنا اداس ہے. رات کو جب لیٹتی ہوں تو کہتی ہوں ہائے کاش میں ان کو نہ بھیجوں. لیکن انہوں نے جانا تو ہے نا، پڑھائیاں کرنی ہیں. دن اتنی جلدی گزر گیا، 3 دن گزر گئے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. کل بھی گھر بھی چلے جائیں گے، پھر بچیاں بھی چلی جائیں گی. میرے ہسبینڈ تو کہہ رہے تھے بچیوں کو وہاں سے ہی، جہاں بچیاں رہتی ہیں نا وہاں سے ہی آئی گئی تھی بارات ولیمہ کھانے، وہاں سے ہی سب آئے تھے. میرے ماموں لوگ وہاں ہی رہتے ہیں. میرے ہسبینڈ کا دل تھا میں اپنی بچیاں ان کے ساتھ بھیج دوں اور ہم یہاں سے گھر چلے جائیں. تو یا میری خالہ آئی تھی وہاں سے، تو جو میری خالہ ہے نا وہ میرے پہلے ہسبینڈ کی سگی چاچی ہیں، تو وہ آئی تھی. تو میرے ہسبینڈ کا دل تھا میں اپنی بچیاں ان کے ساتھ بھیج دوں. میں نے کہا میں کیوں بھیجوں، میں ماں ہوں، میں اتنے دور 4 گھنٹے کا سفر میں اپنی بیٹیاں اکیلی بھیج دوں. روتی کہ ماں نے ہمیں مطلب وہاں لے جا کے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا ہے، دوسروں کے ساتھ بھیج دیا ہے. گھر سفر نہیں نہ کر سکتی. سارے بچے جتنے بھی ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سفر میں مشکل ہوتی ہے ان کو. تو ماں باپ ساتھ ہو تو ذرا آسانی سے گزر جاتا ہے. تو میں نے کہا میں کیوں بھیجوں، ایک رات چلو کل میرے پاس رک جائیں گی، پھر پتہ نہیں نصیب میں کب ملنا ہوگا ان سے. زندگی رہی تو ملوں گی، نہ رہی تو نہیں ملوں گی. تو میں نہیں بھیجوں گی. لیکن میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ بھیج دو ان کو واپس اپنے گھر. تو خیر آپ لوگ کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا ہے یا نہیں. میرے جو بھی سبسکرائبر ہیں انہوں نے. اور آج سچ میں مجھ سے بات نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں. یہاں پہ آئی ہوں تو وائس کرنا ہی نہیں آ رہی. اس پہ مطلب میں کیا آپ لوگوں سے بات کروں، پتہ نہیں اس ویڈیو پہ ویوز آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کوئی پتہ نہیں. بس آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری مجبوری ہے کہ میں 8 منٹ کی ویڈیو بناؤں اور کچھ بھی نہیں. باقی دلہن کے کمرے کی کوئی ویڈیو نہیں لے سکتی میں، بس نہیں، میں لینا ہی نہیں چاہتی. میں کسی کو بھی مطلب کوئی بھی میرے اوپر انگلی اٹھائے گی ہمارا کیوں ڈالا ہے گھر یا یہ وہ، تو میں نہیں. بس گھر کی باہر سے لے لی ہے اور جو بسترے وغیرہ پڑے تھے ان کی لے لی ہے، ابھی آئے گی لیکن دلہن کے کمرے کی نہیں لی اور کسی چیز کی بھی نہیں لی. چلے اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس تھوڑی سی پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہی نا، اس لیے بات کرنا نہیں آ رہی. دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے، شیئر بھی کرتے جائے تاکہ یہاں پہ میں گھر ایک بنا لوں، وہاں نہ رہوں ہسبینڈ کے ساتھ. اگر میرے ہسبینڈ کے ساتھ وہ لوگ نہیں مجھے رہنے دیں، ان کے بیوی بچے، تو میں یہاں رہ لوں اپنے ان کے پاس، بھائیوں کے پاس، ابو کے پاس. مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ ہاں عورت اکیلی تو نہیں رہ سکتی نا، مرد کا ہونا لازمی ہے. تو یہاں پہ رینٹ پہ گھر لے کے بچوں کے ساتھ رہ لوں. کوئی سمجھ نہیں زندگی کس موڑ پہ جائے گی. 2 گز کی قبر کیا پتہ نصیب ہو جائے گھر کی جگہ. چلیں اللہ حافظ.